مان کر دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو امریکہ کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اپریل سن 1945 میں امریکی فوجیں جاپان میں اتر گئیں۔ جنرل ڈاگلس میک آرتھر امریکہ کی طرف سے جاپان کے سپریم کمانڈر مقرر ہوئے، جو سن 1951 تک وہاں رہے۔ اس کے بعد جنرل میک آرتھر کی مرضی کے مطابق جاپان کا نیا دستور بنایا گیا، جو 3 نومبر سن 1946 کو جاپانی اسمبلی میں منظور کر لیا گیا۔ اس دستور کے تحت شہنشاہ جاپان کی حیثیت گھٹا کر اس کو علامتی حکمراں یعنی سمبل آف دا اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ دستور کے دفعہ 9 کے تحت جاپانی قوم نے عہد کیا کہ وہ کبھی بھی نہ زمینی، بری یا ہوائی فوج رکھے گی اور نہ کسی قسم کی اور کوئی جنگی تیاری کرے گی، یعنی لینڈ، سی اور ایئر فورسز ایز ویل ایز ادر وار پوٹینشیل will never be maintained۔ یہ دستور بظاہر جاپان کی مستقل قومی موت کے ہم معنی تھا، مگر جاپان کے لیڈروں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس کو مکمل طور پر منظور کر لیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دستور اگرچہ فوجی اور سیاسی اعتبار سے جاپان کے لیے اقدام کا راستہ بند کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے لیے سائنس اور صنعت میں اقدام کا راستہ پوری طرح کھلا ہوا ہے۔ جاپان کی قوم جنگی اور سیاسی ٹکراؤ کے میدان سے واپس آ کر علم اور صنعت کے میدان میں باقی ماندہ مواقع کو استعمال کرنے لگی، یہاں تک کہ صرف 40 سال بعد مورخ کو جاپان کے بارے میں یہ الفاظ لکھنے پڑے۔ سن 1945 کی دوسری عالمی جنگ میں شکست کھایا ہوا جاپان دوبارہ جنگ کے کھنڈروں سے اٹھ کھڑا ہوا اور دنیا کی ایک عظیم اقتصادی طاقت بن گیا، یعنی defeated in World War II, Japan emerged from the ruins of war as one of the major economic powers in the world۔ حال کو مان لینا آدمی کے لیے مستقبل کا راستہ کھولتا ہے۔ جو لوگ حال کو نہ مانے وہ مستقبل کے عظیم تر امکانات کو پانے سے بھی محروم رہیں گے۔ مولانا وحید الدین کی کتاب کتاب زندگی۔